ویران جگہوں پر بچوں کو لے کے جانا کیسا ہے؟ ہاں کے ساتھ یہ بھی بڑا وضاحت فرما زبردست ہے. دیجیے کہ اثر کے بعد جیسے نبی صلی اللہ میں علیہ ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اپنے جانور اور اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو. ان بچوں کے ساتھ میں جو حدیث کے لفظ میں بیان کر دوں برا تو نہیں مناؤ گے؟ کیونکہ میری عادت ہے میں صاف بات کرتا ہوں. اللہ بھی کہتا ہے نا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. اپنے شیرخوار بچوں کو اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو، ورنہ اگر آپ جائیں گے وہی ہمارا ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، وہی شاپنگ کا ٹائم ہوتا ہے، وہی پارکوں میں جاگنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا. تو پھر آتے ہیں جی سلفی صاحب بچہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی دبر میں انگلی کرتا ہے. یہ جو جن ہوتے ہیں نا پھر بچہ اس وقت جو بیمار ہوتا ہے ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتا. نام چاچی کا لگ گیا، پھپھو کا لگ گیا کہ انہوں نے جادو کیتا، بچہ جدوں آیا بیمار ہو گیا. فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کرو، مت نکلو نا. کیوں نکلتے؟ اگر بہت ضروری ہے تو پہلے انتظار کرو عشاء کا، کیونکہ اس کو جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے بسیروں میں چلے جاتے ہیں. اور ہاں جب آپ جائیں کبھی کسی پارک میں اگر دیکھیں کوئی بال خود بخود ہل رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کوئی جھولا ہل رہا ہے، اس کے قریب نہ بچوں کو جانے دینا. یہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میرے پاس کیس آتے ہیں روزانہ. پھر جب میں ان چیزوں سے پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں میرے بچے کے اوپر بیٹھا ہے یہ، میں نے اس لیے اس کو جلایا، اس کی گالیں جلا دی ہیں اس نے. میرے بچے کے اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ آپ نے جس جگہ بستر پر جاؤ تو ہاتھ مار لیا کرو. ہاں جی، وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا بھی حق ہے ادھر. وہ بھی ہمارے پہلے سے، ہم تو قبضہ گروپ ہے نا، جن تو پہلے دنیا میں تھے نا، تو ہم نے آ کر قبضہ کیا نا، تو لہذا ان کا بھی حق ہے. پھر بعض ٹائم ہم جنات سے زیادتی کر جاتے ہیں، پھر رو کے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سلفی پوچھیں گے تو اس سے اللہ کو کہیں گے کہ اس نے زیادتی کی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور تم نے ہمیں کیوں مارا ہے. ایسا ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں بھی اچھے ہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں. وہ کہتا اپنی قوم کو یا قومنا عجیب دائی اللہ وہاں منو بے یغفر لکم. یہ جنوں کے لفظ ہے نا جو اللہ نے نقل کیے ہیں. تو بعض جاہل علماء کہہ دیتے ہیں سارے جن برے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں کہو. اللہ کہتا ہے ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں، جیسے انسانوں میں ہے. جنوں کے ساتھ بھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوں میں، درختوں کے نیچے، راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو. ایک صحابی کو مارا جن نے، مر گیا نا وہ جن. پھر آواز آتی ہے تینوں تیر نشانے پہ لگے، اس نے بل میں پیشاب کیا تھا، تینوں تیر نشانے پہ لگے، ہم نے بدلہ لے لیا. ایک صحابی ہے، آپ نے فرمایا گھروں میں سانپ کو نہ مارا کرو، آواز دے لیا کرو. ہے نا واقعہ. تو اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے تو نبی کو چھوڑا ہوا ہے. ہم تو بن گئے وابی، بریلوی، دیوبندی، سارا کچھ بن گئے. ہاں جی، جو نہیں جی ہم اصل میں یہ ہیں. نبی کو فالو کرو، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہ رحمت العالمین ہے انشاءاللہ.